رضا لقب ہے وہ صرف ہمارے 8ویں امام کو ملا. اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ 14 ہی اللہ کی رضائیں ہیں، آپ کے پاک بابا کو یہ رضا لقب اللہ نے کیوں دیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ رضا السماوات والارض واللہ والرضا فی الارض رسول اللہ. اس لیے فرمایا کہ آسمانوں پر میرا بابا اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے. اللہ کی جب رضاؤں کو سمیٹے اور جب 14 کی رضاؤں کو سمیٹے تو وہ رضا بنتا ہے. اس لیے جو رضا لقب ہے وہ منسوب ہے ہمارے 8ویں امام سے. اور جو لفظ رضا ہے اس کے جو اعداد ہیں آپ سب جانتے ہیں. بڑی قیمتی بات ہے کہ 1001 اعداد بنتے ہیں. اور آپ اگر غور کریں تو جوائے جوشن کبیر میں جو اللہ کے اسما ہیں ان کے اعداد بھی 1001 نام ہے. جو اللہ کے نام ہے 1001 ہے. تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیا ظاہر کیا ہے کہ میرے 1000 توجہ کہ میرے 1001 اسما کا مظہر اکیلا رضا ہے. میں اگر رازق ہوں تو وہ مشہد میں میرا مظہر بن کے رزق بانٹ رہا ہے. اگر میں شافی ہوں تو میرا مظہر بن کے وہ مشہد کے تخت پہ بیٹھ کے شفائیں بانٹ رہا ہے. 1001 اسما کا مظہر جو ہے وہ اکیلا میرا رضا ہے. یا امام رضا سیدہ کی دعا، یا امام رضا سیدہ کی دعا، یا امام رضا اپنے در پر بلا، یا امام رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں توجہ میں طرف ہم رکھیں 14 معصومین میں سے کہ ایک لقب امام رضا ہمارے امام کا ہے، ایک اور ہستی کا بھی لقب ہے. ایک امام علی رضا علیہ السلام رضا ہے یا شہزادی کونین کا لقب ہے راضیہ. ایک امام رضا ہے، ایک شہزادی کو اللہ نے لقب دیا ہے راضیہ. یا میری رضاؤں کو رضا نے سمیٹا ہے یا شہزادی نے سمیٹا ہے. یہ شرف حاصل ہے پورے 14 میں سے. میری شہزادی کا لقب ہے زہرا اور 14 میں سے واحد امام رضا ہے جن کا لقب ہے ظاہر. ظاہر کا مطلب ہے چمکیلے چہرے والا، روشن چہرے والا. اور آپ جانتے ہیں نا شہزادی کو لقب زہرا یہ کب ملا تھا؟ جب آسمان پہ اندھیرا ہو گیا، فرشتے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یا اللہ یہ اندھیرا کیسا ہے، اس اندھیرے سے ہمیں پناہ دے. تو اس اندھیرے میں ایک نور کی قندیل آئی جس سے زمین و آسمان روشن ہو گیا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ نور کیسا ہے جس سے زمین و آسمان روشن ہو گیا. تو ندا آئی ھذا نور الزہرا، یہ بی بی زہرا ہے جو ہمارے 8ویں امام ظاہر ہیں. جی یہ خاص میرے مولا کو شرف حاصل ہے کہ القبات جو یہ شرف حاصل ہے ہمارے 8ویں امام کو کہ جو شہزادی کو فقط اللہ نے القبات دیے ان میں شامل کیا ہے ہمارے 8ویں امام کو. اور ایک بڑی اہم بات میری زبان پہ آگے سوچ کے نہیں پڑی، جو آپ کی امانت ہے وہ آپ وصول کریں گے. آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ اکثر میں جب بھی مولا کا ذکر کروں تو یہ بات لازمی کرتی ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم زیارت میں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد، مجلس کے بعد ہم حضور کی پڑھتے ہیں، وہ تو ظاہر پڑھنی ہے. امام حسین علیہ السلام کی پڑھتے ہیں کیونکہ مجلس بھی ان کی ہے. نماز کے بعد پڑھیں تو نماز کو انہوں نے بچایا ہے. پھر اکثر ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت پڑھتے ہیں. اور اگر ہم امام سمجھ کے پڑھتے ہیں توجہ تو پھر 12 کی پڑھنی چاہیے. کبھی آپ نے غور کیا یا کسی سے سوال کیا کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ جو نہیں پڑھتے آئندہ وہ تاکید سے پڑھیں کہ زیارت ہم مولا کی کیوں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم
یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، سلام اس امام پر جو اپنے زواروں کا اور اپنے شیعوں کا روز قیامت مغیث بنے گا، مددگار بنے گا۔ جی ہم کہتے ہیں مددگار بنے گا، اللہ نے یہ مقرر کیا کیونکہ راضیہ بی بی ہے نا، تو رضا امام علی رضا علیہ السلام ہے، اس کی اللہ نے سورہ حشر میں بھی فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ فرما رہے اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر وہ جس کے قول سے اللہ راضی، ادھر رضا کا لفظ آیا، ادھر ہمارے 8ویں امام کا لقب رضا رکھ دیا، شہزادی کا لقب راضیہ رکھ دیا۔ توجہ، اب کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں کہ اس امام پر سلام جو روز قیامت ہمارا مغیث بھی ہے، ہمارا مددگار ہے شیعوں کا اور اپنے زواروں کا، مغیث شیعت و زوار فی یوم، کریمی سنے گا مولا، اپنے زواروں کے مغیث ہے۔ مولا جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں کہ ہر شیعہ جو میرے پاس نہیں پہنچ سکتا، کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کسی کی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مولا کن کے مغیث ہے؟ شیعوں کے اور اپنے زواروں کے۔ مولا کی کریمی دیکھیں، مولا فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس نہیں آ سکتے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، میرے روزے کی طرف منہ کرو، انگلی کا اشارہ کرو، ادھر کھڑے ہو کے میری زیارت پڑھو، میں ادھر کھڑے کھڑے تمہیں اپنا زوار بنا لوں گا، پھر تمہاری شفاعت جانے تمہارا 8واں امام۔ اتنے کریم جی غریبان مولائے بے قسم زامنان یتیمان بادشاہ خراسان کی عظمت پہ باز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، جہاں کھڑے ہو وہیں میرے روزے کی طرف اشارہ کر کے میری زیارت پڑھو، میں اتنا کریم ہوں پھر فرق نہیں ڈالوں گا، میں سمجھتا ہوں تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تمہاری مجبوری نہیں ہے، میں اتنا ہی تمہیں ثواب میں شامل کر لوں گا جتنے میرے روزے پہ زوار آتے ہیں۔ پھر جب تم میرے زوار بن جاؤ گے پھر پریشان نہ ہونا، تمہاری شفاعت جانے، تمہارا 8واں امام جانے۔ اسی لیے ضامن بھی ہمارے امام ہے، یہ جو امام ضامن ہم باندھتے ہیں ہمارے مولا سے منسوب ہے نا، اس کی ہسٹری آپ سب جانتی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امام ضامن کیوں بنا آپ جانتے ہیں نا، کہ مولا کے نام کا پاک سکہ رائج ہو گیا، جب رائج ہو گیا تو اس کے کسی سپاہی نے کہا کہ سکہ رائج تو نے کر دیا، یہ تو الٹا تمہارے گلے مصیبت پڑ گئی ہے، جا کے دیکھو تو صحیح، جو بھی سکہ دیکھتا ہے اس کو چومتا ہے۔ سکہ رائج کرنے سے امام کی شہرت میں اضافہ ہو گیا، تو اس نے پھر اعلان کیا جتنے سکے ہیں جس کے گھر میں ہیں، اگر وہ 5 ہیں تو میں واپسی پہ اس کو 10 دوں گا، سارے سکے لے آؤ۔ اور پھر سختی کر دی کہ اگر کسی کی شکایت ہو گئی، کسی کے گھر میں سکہ موجود ہے اور اگر تلاشی کے لیے وہ سکہ نکل آیا تو پھر اس کو بہت سخت سزا دی جائے گی۔ اب جو مولا کے عاشق تھے، جو سکے تھے، مولا کے پاس لے آئے، مولا ہماری جانوں کو خطرہ ہے، مولا یہ پاک سکے آپ کا نام ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ مولا نے فرمایا تمہاری جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے امام کی مجھے جتنے سکے ہیں وہ میرے پاس لے آؤ۔ جب سکے لے آئے مولا نے فرمایا ایک ایک سکے کو اٹھا کے کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو پہ باندھ کے اور فرمایا پریشان نہ ہونا کہ آل محمد کے رضا کا جام ضامن ہے، صاحب طور کا کلام ضامن ہے، سکے کو بازو پہ باندھ کے کہہ دینا اب ہمارا امام ضامن ہے۔ جی اب ہمارا امام ضامن ہے، تب سے یہ میری لال ہے لے لو، تو مولا نے اسی کا مولا میں کھانے کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ اپنی پاک نالین دے رہے، مولا نے فرمایا نالین لے لو، تمہاری 7 نسلیں سنور جائیں گی، 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ واقعہ تک آپ سب پہنچ گئے ہیں، تو اسماعیل نے کیا کیا، نالین کو سینے پہ اٹھایا، سینے پہ رکھا، اٹھا کے چلا اور جا کے چوک پہ کھڑا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس نالین کو خریدے۔ تو آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے، معروف کرخی نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے امام کی نالین ہے تو اس نے کس میں خریدا، 1000 اونٹوں کے بدلے جو ہیرے جواہرات اور عطروں سے بھرے ہوئے تھے، کہا یہ 1000 اونٹ لے لے،
1000 اونٹ لے لے اور یہ مولا کی نالین دے دے. اب مولا کی نالین لے کے اس نے اس کو سر پہ باندھ لیا. اب جدھر بھی جاتا, جب بھی سوتا بھی تو نالین سر پہ بندھی ہوئی ہے. سارا دن ساری رات وہ نالین سر پہ بندھی. جب نالین کو باندھ کے مولا کے سامنے آیا, مولا مسکرانے لگے. فرمایا مولا نے کہ مال تو پرانا ہے, تاجر نیا ہے. مال تو پرانا ہے, تاجر نیا ہے. کہا مولا میں 1000 اونٹ میں بڑا فخر کیا. معروف کرخی نے, مولا میں کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ 7 نسلیں سمجھ جائے, تو مولا میں 1000 اونٹ عطروں سے, ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے اس نالین کی قیمت دے کے آ گیا ہوں. تو میرے پاک امام مسکرائے. فرمایا کہ کرخی تو جانتا ہے کہ یہ نالین نہیں ہے, یہ کلید نجات ہے. توجہ, یہ نالین نہیں ہے, جا میری بہنیں بیٹھی, یہ نالین نہیں ہے, یہ کلید نجات ہے. یہ ملتی ہے صرف خوش نصیب کو 1000 اونٹ میں. یہ ملتی ہے صرف خوش نصیب کو 1000 اونٹ میں. تو نے نالین خرید لی, کرخی تو نے لوٹ لیا غریب کو. 1000 میں تو نے نالین خرید لی, تو نے تو لوٹ لیا غریب کو. مسکرائے. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بڑی کوئی قیمت دے. اب آپ جانتے ہیں کہ معروف کرخی کا اصول تھا, اس سر کو اتنا مقدس بنا دیا, ہر وقت اس نالین کو سر پہ باندھے رکھتا. ایک دن مولا آرام فرما رہے تھے, علاقے میں سیلاب آ گیا. اب لوگ اکٹھے ہوئے کہ مولا ضامن و سامن ہے. مولا سے کہتے ہیں کہ دعا کریں, مولا یہ سیلاب کا جو پانی ہے رک جائے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. اب وہ جب آئے, سب اکٹھے ہو کے آئے, مولا آرام فرما رہے تھے. تو معروف کرخی نے کہا کیا کام ہے؟ کہا سیلاب کو روکنا ہے. کہا اتنا چھوٹا کام, اتنا چھوٹا کام کے لیے تم میرے مولا کو جگاؤ گے؟ چلو میں چلتا ہوں, میں چلتا ہوں. جناب معروف کرخی ساتھ گئے. سیلاب کا پانی بہت اونچا تھا. پانی کو بآواز بلند مخاطب ہو کے کہا, اے پانی تجھے اس سر کا واسطہ جس پہ امام رضا کی نالین ہے, یہ کہنا تھا کہ پانی دھیمے ہوتے واپس چلی. جی سلام اپنے. پانی واپس چلا گیا. یہ معجزہ تھا میرے امام کے اس سر کا معجزہ تھا جس پہ وہ نالین آئی. اب معروف کرخی بہت خوش ہوا, اتنا خوش ہوا پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی. معروف کرخی نے اپنے سر کا واسطہ دیا, اتنا بلند سیلاب تھا, چلا گیا. بڑے چرچے ہونے لگے معروف کرخی کے. اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ مولا سے میری ملاقات ہو تو میں اپنا کرشمہ مولا کو بتاؤں. مولا تشریف لائے بڑے خوش ہو کے. اس نے کہا کہ مولا آپ جانتے ہیں مولا کہ میرے سر کے صدقے میں مولا سیلاب رک گیا. بڑی وہ اپنی تعریف کرنے لگا. توجہ کریں گے ایمان تازہ. جب اس نے کہا کہ مولا بڑا کرشمہ ہو گیا, مولا بڑا معجزہ ہو گیا کہ میرے سر کی قیمت یہ ہے کہ سیلاب کو میں نے واسطہ دیا, سیلاب رک گیا. میرے امام زیر لب مسکرائے. کہا کہ سیلاب تیرے کہنے سے سیلاب کو واپس کر دیا, اپنے خیالوں کو تو اعلیٰ انداز دے. توجہ, سیلاب تو چلا گیا, یہ بڑی جو اپنی تعریف کر رہا تھا تو فرمایا سیلاب تو چلا گیا, تو اپنے خیالات کو اعلیٰ انداز دے. کیا تیرے سر کی قیمت یہی ہے؟ اپنے سوچ کو اونچی پرواز دے. اپنے سر کی قیمت دیکھنی ہے تو فرش سے عرش پر آواز دے. جی فرش سے عرش پر. معروف کرخی پہ بابا سے امام رضا علیہ السلام عظمت پہ بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. فرمایا کہ اپنی سوچوں کو اونچی پرواز دے. اپنے سر کی قیمت اس وقت سے لگا میں سیلاب روک لیا. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے سر کی قیمت دیکھنی ہے. توجہ, سر کی قیمت دیکھنی ہے تو فرش سے عرش پر آواز دے. ساری کائنات تجھے معجز نما نہ کہے تو اس در پہ سر کو جھکایا ہی نہیں. اگر تیری آواز پہ عرش نہ اتر آئے تو نے میری جوتی کو اٹھایا ہی نہیں. جی کہا کہ تو اس وقت سے کہہ رہا ہے سیلاب رک گیا. یہ شرف ہے ان کا کہ جو ان سے منسوب ہو جائے اس کو وہ عطا کرتے ہیں. اسی لیے بس آگے آخری منزل کی طرف ایک مولا کی حدیث ہے. اگر مولا کے ذکر میں بیان نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے حق ادا نہیں ہوتا. مولا سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب مولا نشا پور سے
آ رہے تھے مشرق کی طرف، تو راستے میں تمام اصحاب، کیونکہ کافی دیر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے، صلی علی محمد آل محمد بابو روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل مولا کی طویل قید کے بعد لوگ ترسے ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ جب پتہ چلا کہ رسول اللہ کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں تو نشاپور کا مقام جہاں پہ مولا کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ جب روکا گیا قافلے کو تو لوگ بے چین تھے کہ مولا آپ کچھ فرمائیں، مولا کچھ آپ فرمائیں۔ جب اماری کا پردہ ہٹایا تو محسوس ہوا کہ نشاپور کی فضاؤں میں کروڑوں سورج نکل آئے ہیں۔ میرے مولا باہر نکلے، مولا نے فرمایا لا الہ حسنی فمن داخل امن من عذابی لا الہ شروطہا انا من شروطہا۔ میرے مولا نے پہلے ایک حصہ فرمایا لا الہ الا حسنی فمن داخل امن من عذابی، مولا یہ کہہ کے اماری میں چلے گئے کہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے وہ میرے عذاب سے آزاد ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب تو خوش ہو گئے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اب ہم اللہ کے عذاب سے آزاد ہیں۔ جب سب خوش ہو رہے تھے میرے مولا دوبارہ ماری سے باہر آئے، کہا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بات کو غور سے سنو اور غور سے سنو، کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میرے بابا نے اپنے بابا سے، ان کے بابا نے ان کے بابا سے، ان کے بابا نے ان کے بابا سے۔ جب بات مولا کائنات علیہ السلام پہ آئی تو انہوں نے رسول اللہ سے اسی حدیث کو روایت کی ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل امن من عذابی لا الہ الا اللہ شروطہا انا من شروطہا، کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے آزاد ہے، لیکن فرمایا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، لا الہ الا اللہ شروطہا وہ انا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں ایک علی رضا ہوں۔ جس کے دل میں علی رضا نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے نہ پڑھے وہ برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ میسب نے بھی بھری محفل میں یہ بتلایا جو باطل سے ڈر گئے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں، اور جب شرط پوری نہ کی جائے تو آپ بتائیں وہ عبادت پوری ہوتی ہے؟ ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ نماز کی کچھ شرطیں ہیں، نماز کی شرط کیا ہے کہ وضو کرو، شرط اللہ نے رکھی ہے، شرط ہے وضو کرنا، شرط ہے طہارت۔ اگر آپ نے وضو کیا ہی نہیں، کہا کوئی بات نہیں، ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ کی نماز ہے، آپ وضو کے بغیر جا نماز پہ آئیں، آپ کی نماز ہے نہیں، آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، کیونکہ آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شرط ہم 14 ہے، جن کے دل میں ہم نہیں ہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے وہ برابر ہے۔ اسی لیے ساری زندگی امام علی رضا علیہ السلام بھی ممبر سے، یہ دشمن کا ہی ممبر تھا نا، دشمن کے ممبر سے، جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے بابا کی ولایت کو بیان کیا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام دشمن کے ممبر سے اپنے بابا کی، اپنے دادا کی ولایت کو بیان کرتے رہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص آیا، بس آخری منزل پہ آگے توجہ رکھیے کہ ایک شخص آیا مولا کے پاس، اس نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جو پانی میں مچھلی ہے، اور جناب یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور سنا ہے کہ وہ انہوں نے
اقرار نہیں کیا تھا آپ کے دادا کی ولایت کا، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں مولا نے فرمایا کہ کہا کہ میرا اس بات پہ یقین نہیں ہے. تفسیر ہے مولا لے گئے، مولا نے اس مچھلی کو بھی دکھایا، اس شخص کو مچھلی کو بھی دکھایا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ مولا کیا یہ واقعی ہے کہ اس نے کہ جناب یونس علیہ السلام نے آپ کے دادا کی ولایت پر انکار کیا؟ تو فرمایا نہیں، اگر انکار کیا ہوتا پھر تو کوئی منصب نہیں ملنا تھا. ایک لمحے کے لیے صرف سوچا وہ علی کیا ہے جس کی ولایت کا اقرار نہ کروں مجھے کوئی منصب نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا یونس تو نے اس کو سوچا جس کو میں نے علی بنایا. اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اور سورہ صفات میں بھی اللہ کی ذات ارشاد فرمائی ہے لولا کانا من المسبحین لا لبیسا فی بطنہ الا یوم یبعثون. اللہ فرمانے اگر یونس تسبیح نہ کرتا، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں اس کو روزے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام نے تفصیل سے بتایا تھا کہ جب جناب یونس پانی کی تہوں میں مچھلی گئی، جناب یونس حیران ہے، دیکھا کہ مچھلیوں کی تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہے. اس نے منظر دیکھا کہ پانی کی ہر لہر علی علی کر کے چل رہی تھی، پانی میں ہر مچھلی حق علی علی ہی کر رہی تھی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق